اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین وما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات محمد علیہ ہمارے حصے کی پہلی مجلس سے سب سے مجالس کی اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا نام لیا گیا ان کے لیے تمام شہداء ملت خاص طور پر شہداء پارا چنار کو شامل کر کے سورہ فاتحہ ایک صلوات نعت فرما دیجیے گا اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے پانچ مجالس ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک عنوان قرار دے دیں گے کچھ محترم شخصیات محترم بھائی مانا کہ پروردگار عالم نے جنہیں محترم قرار دیا کچھ ان خواتین کے بارے میں 5 دن میں ظاہر ہے کہ 3-4 تک کی گزری کا معاملہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے اگر کسی کو منصب دیا ہے تو کیوں دیا. لیکن یاد ہے کہ سنت الہی کہ کسی کو منصب نہیں دیتا جب تک کہ آزمائش نہ سنت الہی عام مومن ہو نبی ہو پیغمبر ہو رسول جو بھی ورنہ قیامت کے دن کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا کھڑا ہو گیا کہ معبود میں کیا کرتا ہوں انہیں انہیں معصوم بنایا مجھے نہیں بنایا مجھے بنا تو میں بھی بن جاتا ہے نا سوال کوئی بھی کہہ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ نے بنا دیا جیسے ایک عقیدہ ہے نا جبر کا عقیدہ ہے دوسروں کیا کہ اللہ کی مرضی جسے جائے جتنا جو بھیجے جسے جائے ہماری ایسا نہیں ہے نا ورنہ میں نے کہا نا کہ جو بھی کھڑا ہو جائے تو نے انہیں بنایا ہمیں نہیں بنایا ہمیں بناتا ہم بن جاتے صحیح ہے نا اس لحاظ سے ایسے تھوڑی دیا اللہ نے جب بھی کوئی منصب دیا کھلا میدان رکھا کھلا میدان یعنی مقابلے کا میدان آؤ گے جو آتا ہے لے لو ایک اختیار دیا نا اللہ نے ایک حد تک جب نہیں ہے یاد رکھے گا ایسا نہیں کہ اللہ نے بس جس کو چاہا اس کو نہیں ایک حد تک اختیار دیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اگر جب ہے تو پھر وہ جمادات نباتات حیوانات اور انسان میں کوئی فرق نہیں سانپ اگر ڈستا ہے سانپ کو ڈسنے کی کوئی سزا تھوڑی قیامت کی دی کوئی حساب کتاب ہے نہیں نہ بچھو کا نہ اس کا شیر درندہ پھاڑ دینا جانور کے لیے کچھ نہیں آپ کو جس جانور سے ضرر کا احساس ہو آپ اس کو مار سکتے مارنا کوئی گناہ نہیں بلا جواز نہیں لیکن آپ کو خطرہ ہے ایک چھپکلی سے بھی آپ کو خطرہ ہے جیسے ہمارے گھر کی خواتین ڈرتی چھپکلی مار دو چھپکلی کو کوئی گناہ تو نہیں کیا سمجھ میں آئے گا ہماری بات تو وہاں کوئی حساب کتاب ہے سانپ کو ڈسنے کی کوئی سزا نہیں اور کسی جانور کو وفاداری کا کوئی جزا نہیں کیونکہ اس کی فطرت میں وہی ہے نا مطلب گھوڑے کی فطرت میں وفاداری ہے کلب کی فطرت وہ اللہ نے اس کو بنایا ویسے وہ اس سے تھوڑی ہٹ سکتا ہے تو ہٹ ہی نہیں سکتا ایسے ہی ہے نا سانپ کو بنایا اس لیے ڈس سانپ کو اس لیے خلق ڈس بچھو کو اس لیے ڈس اس نے اس کو سزا کہ وہ اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا انسان کو ایسا نہیں بنایا نا جنت ہوگا کہ جنت سزا کیا ہے تو نے بنایا ہے بن گیا ہونا ایسا تو نہیں ہوا لیکن اب یہی انسان اگر سانپ بن کے ڈسنے لگے تو آج مقدمہ بن جائے گا تو انشاءاللہ آیتیں 4-45 میں دیکھ رہے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی پہلے بات سمجھ بنیاد اس میں نا بنیاد رکھنا مشکل ہوتا ہے ذرا پلنتھ قائم کرنے کے پلنتھ بنانا مشکل ہے وہ بنا لیں گے آپ پھر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے نا بات اگر انسان سانپ بن جائے تو پھر سزا ہے کہ نہیں بھائی تجھے انسان بنایا گا تو سانپ بن گیا یعنی آسین کا سانپ انسان بچھو بن جائے تو
انسان لومڑی، انسان گیدڑ، انسان ہاتھی، انسان اونٹ، انسان گھوڑا، مثالیں دیتے نہیں دیتے؟ اسی انسان کو جب اور برا بلا کہنا تو کون کون سے جانور سے تشبیہ دیتے نہیں دیتے؟ بدترین جانور سے اور تشبیہات بتاؤ کو، انسان یہی انسان شجر سایہ دار، یہی انسان درخت، یہی انسان بے ثمر درخت جس کا کوئی فائدہ، انسان بے ثمر، کوئی فائدہ نہیں، انسان کہتے بے ثمر ہے، ایسے جیسے وہ شجر جس کا کوئی پھل پھول نہ ہو، یہی انسان آسمان، یہی انسان ہمالیہ، یہی انسان سمندر، یہی انسان دریا، یہی انسان صحرا، سمجھ رہے؟ یہی انسان سورج کی روشنی، یہی انسان چاند کی چاندنی، یہی انسان ستارے کی مانند، تشبیہ دیتے نہیں دیتے ہیں نا؟ وہی کیا شیروں کی طرح باتیں کرتا ہے، شیر سے تشبیہ نہیں کہ حالانکہ شیر تو نہیں ہے، انسان ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان، یہ جانتے نہیں کہ یہ ہے کیا؟ ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو، ایک انسان، ایک جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے سوا، ان سب کی صفات اس کے اندر بالقوہ موجود ہے۔ بالقوہ یعنی ان میں سے کوئی بھی صفت اس میں ہو سکتی ہے۔ یہی انسان فرشتہ، کہتے نہیں کہتے فرشتے کی طرح بالکل، یہی انسان شیطان، کہتے نہیں کہتے ابلیس ہے، شیطان ہے، کہتے نہیں کہتے؟ یہی انسان پھاڑ کھانے والا درندہ، بلکہ بعض اوقات تو ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ درندے بھی بھاگ جاتے ہیں ڈر کے بھائی اس سے، ہے نا؟ آج کل تو ایسی ہو رہا ہے کہ جنگل کے درندے بھی بھاگ رہے ہیں، ایسی ہے نا جناب؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان، اس میں کتنی صفات ہیں؟ تمام صفات اللہ نے اچھی بری اور جمادات، نباتات، حیوانات، سب کی صفات کو اس ایک انسان نے جمع کی۔ جزا سزا اسے تھوڑی ہے، اس انسان میں۔ اب اگر یہ ریاض کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے اس منصب پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کہا جائے فرشتوں کی طرح معصوم ہے، عام انسان کی بات کریں، معصومین کی بات نہیں کریں، آپ کے ذہن کریں، ٹھیک ہے نا؟ میری آپ کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے جناب؟ معصوم ہے بالکل، فرشتہ ہے بالکل، اس کو جزا ہے، فرشتے کو تھوڑی ہے۔ فرشتے کو پتہ ہی نہیں برائی ہوتی کیا، فرشتوں کو معلوم ہے، فرشتوں کو کیا معلوم ہونا کیا؟ فرشتہ جس کام کے لیے خلق ہوا ہے بس وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے مجھے، اچھا ہو یا برا ہو اس کو کیا معلوم ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مجبور ہے، محض ہے فرشتہ، اس کو کرنا ہے۔ لیکن انسان جس میں برائی کی ساری اہلیت موجود، وہ اپنی برائی کی صفات کو شکست دیتا ہے، برائی کی خواہشات کو قابو کرتا ہے، نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اب جب پہنچتا ہے وہاں تک تو پروردگار اسی انسان کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ اسی انسان کو نفس، اب یہی انسان جب جو اچھی صفات اللہ نے اس میں رکھی ہے ان کو کچل دے، ان کو مسل دے، ان کو ایک طرف کرے اور حیوان بن جائے، درندہ بن جائے، تو درندہ کو پھاڑ کھانے کی کوئی سزا نہیں، مگر انسان کو ہے۔ کیوں؟ اس میں صفت کی اچھائیوں کی، اچھائیوں کی صفت کو کچلا، آگے بڑھ گیا۔ یہ ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا انسان میں اچھائی برائی کی۔ ایک مقام میں تھوڑی، کتنے مقام ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا، سورہ دہریہ، سورہ انسان، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبر تھوڑی ہے، نہیں جبر نہیں ہے، ہم نے ہدایت میں دونوں راستے بتائے انسان کو، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی، چاہے تو یہ شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے یہ کفر کرنے والا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں اب آئیے جو بات میں نے کہی تھی، اب یہ حالانکہ پورا ایک اشرے، یہ کم سے کم 3-4 مجالس کا موضوع ہے، لیکن بات کچھ کسی حد تک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان اس میں ساری صفات، کہتے ہیں آسمان کی طرح پھیلا ہوا، سمندر کی طرح گہرا ہے، ہمالیہ کی طرح اونچا، اس کا عزم، اس کا حوصلہ، اس کا استقامت، شیر کی طرح بھاگا، کہتے ہیں گیدڑ ہے بھاگ جاتا ہے، لومڑی کی طرح چالا ہے نا، اسی طرح جان تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اس ایک انسان کے اندر تمام مخلوقات کی
صفات بالقوہ. دیکھیے ایک ہوتا ہے بالفعل یعنی ابھی ہے، بالقوہ یعنی ہو سکتی ہے. یہ اصطلاحی اعتبار بالقوہ یعنی ہو سکتی، جیسے ہر انسان بالقوہ ڈاکٹر ہے یعنی بن سکتا ہے، بننا چاہے تو. یہ اس لیے میں تشریح کر رہا ہوں تاکہ بار بار وہ بالقوہ یا بالفعل کہیں سنے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. بالفعل نہیں ہوں میں ڈاکٹر، میں بالفعل یعنی ابھی میں ڈاکٹر، لیکن بالقوہ ہوں یعنی اگر چاہوں تو. بالفعل عالم نہیں ہے یہ بچہ لیکن بالقوہ ہے. بالقوہ یعنی اگر اس میں قوت ہے کہ چاہے تو بن سکتے. سمجھے یہ ہے بالقوہ. تو یہ بالقوہ یہ تمام صفات اللہ نے ایک انسان میں جمع کی. ایک انسان. آئیے اب یہ تو ہم بتا دیں ہم نے آپ کو قرآن سے بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کسی جانور کے لیے تو نہیں کہا. کہا ہے نہیں کہا نا. جانوروں کے انسانوں کے لیے نا ضرور میں ضرور آزمائیں گے. معلوم ہو گیا کہ آزمانے کا مطلب کیا؟ اختیار میرے پاس ہے کہ آزمائش میں پورا اتروں یا نہ اتروں. جبھی تو آزما رہا ہے. اگر میرا اختیار ہی نہیں ہے تو پروردگار نے آزمائش میں کیوں ڈالا؟ جب پہلے سے اس نے طے کر لیا کہ اس سے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو آزمائش کا فائدہ. قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ یہ آزمائش ہے کہ نہیں ہے نا؟ کتنے مقامات پہ آزمائش کے ذکر پڑھے میدان کے اوپر آیات نکلتی چلی آئیں گی، ابھی ذہن میں آتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اتنا بتا دیا. آزمائش کس کے لیے آئے گی؟ جس کے پاس اختیار ہے. ضرور آزمائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا. اب میں نے مثال کتنی آسان کر دی آپ کے لیے. اب چاہے آپ انبیاء کو لے لیں، رسولوں کو لے لیں، ائمہ کو لے لیں، جو امتحان کی منزلوں میں جتنا آگے بڑھا پروردگار نے اس کے منصب کو اتنا ہی بڑھا دیا. ابھی آئے گی بات میں دیکھ ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن ہم نے اشارہ دے دیا. جناب ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو بھی آزمایا. کیوں؟ اللہ کے بندو. جناب ابراہیم کی آزمائش اس لیے ضروری تھی کہ امامت کو لینا تھا. اسی آیت میں بتا دیا میں. آپ اس کو مجید سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک الگ پہلو سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنا آسان تھوڑی تھا. کیوں؟ اتنی بڑی امانت دینا تھی قیامت تک کے لیے. امامت جناب نوح کو نہیں ملی، کسی کو نہیں. جناب ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ. آئیے جناب ابراہیم کے بعد یہ امانت کہاں گئی؟ جناب اسماعیل، جناب اسحاق میں تو نہیں گئی نا. دو بیٹے ہیں نا جناب ابراہیم کے. توجہ ہے آپ بات کی؟ لیکن میں نے اس کر دیا پہلی بنی سے میں بنیاد بنا رہا ہوں تاکہ عمارت ہماری اچھی بن جائے. جتنا یہ آج محنت ہوگی وہ کل کام آ جائے گی انشاءاللہ زندگی نہیں تو. اب دیکھیں جزاک اللہ، بڑا سہارا مل گیا مجھے آپ نے کہا آپ سب ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہیں. اچھا اب آئیے جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل ایک جناب اسحاق. ایسے ہی ہے نا. جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور جناب اسحاق کی نسل میں 70,000 کے لگ بھگ یا کم یا کچھ زیادہ انبیاء، جن کو کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل. اسحاق کے بیٹے نا، یعقوب کا لقب ہے نا اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کا لقب ان کے کیا ہے بنی اسرائیل. ایسے ہی ہے نا، بنی 12 بیٹے. لیکن امامت وہاں نہیں گئی. نور امامت وہاں. یہ ذہن میں رکھیں یہ سب باتیں انشاءاللہ 4-5 دن میں ابھی اشارے کر رہے ہیں نا جن باتوں ان کی تفصیل آئے گی. ابھی بتا دیں گے آپ کو کیوں ہوا ایسا. جناب ابراہیم کے شروع میں امامت آ گئی. کہاں گئی امامت؟ جناب اسماعیل. جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، وہاں 70,000 انبیاء. یہ بھی بتا دیں گے کہ کیوں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ، کل یا پرسوں کی مجلس میں آ جائے گا. کیونکہ ایک بڑا کریکٹر ہے جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا. اسی کے میں بنا رہا ہوں کہ کرداروں کیوں پروردگار نے ایسا کیا نا، اس طرح سے رکھا. اب آئیے جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، ایک نبی آئے گا آخری، ہے نا. اب آئیے آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ. ایک جملہ ویسے ہی یاد ہوگا سب کو، زیارت پوری یاد ہو یا نہ یاد. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتا رہا.
وہی امتحان سے جب گزریں گے تو پھر ملے گا. جس نبی کو بھی آپ سمجھ میں آگے بات وہ کہنا چاہنا کہ بغیر امتحان کے نہیں, جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ذکر ہوگا. منصب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات بھیجیے. ٹھیک ہے نا, ایک بڑا مشکل قرآن میں طے کر کے جا رہا ہوں آگے. منصب آپ کا ہے سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی منصب نہیں. ہماری ایک ترتیب ہے, کوئی اس ترتیب میں جو بھی گڑبڑ کرے گا اس کی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے آج کل پیدا ہو گئے نا ماشاء اللہ, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دین بناتے ہیں. 4 بندے بیٹھ جاتے ہیں, 4 افراد بیٹھتے ہیں اور دین بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ رکھو, یہ نکالو, یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو, یہ برا لگ رہا ہے نکال دو. آج کل یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ رحم کرے ہمارے حالات پہ. تو ہم نے بھی دیکھے تھے بہت سارے, ہمیں بھی ٹکرا ایک جگہ, تو ممبر سے اترا, آتے ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ ان کے مریدی بل کے لے کر آگے تھے. وہ ایسے موقع پہ پکڑتے ہیں مولوی کو کہ مولوی تھکا ہوا بے حال ہے, ڈانٹ واٹ دے گا, بعد میں کہتے دیکھا مولوی کا جواب ہی نہیں تھا. لیکن مجھے کسی نے پہلے ہوشیار کر دیا تھا کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں یہاں پہ. جس علاقے میں میں گیا تھا, نام نہیں لیں گے, وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں علاقے کا نام. خیر جناب اترا تو وہ مسئلہ رب والا. رب تو مجھ پہ بحث کر لیا کہ رب ہے کون. میں نے کہا سب بحثیں ہوں گی, آپ پہلے کلمہ سناؤ. پریشان ہوئی, کہتا میں شیعہ ہوں. میں نے کہا ہو گئے شیعہ, مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا, آپ کلمہ سنو. اب وہ بحث ہو گئی وہاں. میں نے کہا میں بحث کروں گا, بالکل کروں گا, صبح تک بیٹھ کے کروں گا, پہلے کلمہ سناؤ. اب وہ اس کی عجیب پوزیشن ہوگی. میں نے کہا دیکھو میں سنا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلاوت, تم سناؤ. میں نے کہا میں نے سنا دیا, سب کو پتا چل گیا. میں کلمہ سناؤ. کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے مجھے نہیں آتا. میں نے کہا بھائی آتا ہوگا. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں آتا, آپ سناؤ نا. اب ان کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا مرشد سنا. چڑھانے والے زیادہ خطرناک ہے بھائی. یہ مصیبت جو ہے نا ان کی, یہ جو بنا دیتے ہیں نا مصیبت ان کی. ان لوگوں نے زیادہ مصیبت کی. وہ چڑھ جاتا ہے آسمان کے, بڑا بڑے میں بہت بڑی چیز ہوں, سر رکھ رہا ہے میرے پیروں میں, یہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا نظرانے میں چڑھا دو. میں تو بہت بڑی ہوں. کہ مرشد سنا دو. اتنے میں بیٹھے گا, وہاں کرسیاں لکھتی ہیں وہاں بیٹھے. میں نے کہا میں نہیں جا رہا, آؤ بیٹھو کلمہ بحث کریں گے. وہ جناب جوش میں آ کے, غصے میں آ کے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. میں نے کہا بحث ہی ختم ہو گئی. اب میں بحث کیا کروں. اچھا بیٹا موبائل بند کر دے پلیز یار, یہ نہ کہ میرے ساتھ زیادتی نہ کرو. ایسا نہ کرو بیٹا, یہ ہو رہا ہے. میں پہلی ریکارڈنگ کے خلاف, موبائل سے تو میں دشمن ہوں. آپ سب اپنے موبائل دیکھ رہے ہو, مجھے دیکھو یار اللہ کے بندے. سلمان بھیجیے محمد آل محمد. اب وہ پہلے تو سمجھے نہیں, پھر وہ سٹ پٹا گیا. میں نے کہا بھائی بحث ہی ختم ہو گئی نا. جو تم کہہ رہے ہو تو پہلے اپنا کلمہ تو بدلو. تم نے تو خود علی کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہوا, بحث کیا کر رہے ہو مجھ سے. وہی تم نے کلمہ پڑھا, خود ہی تو پڑھا, تیسرے نمبر پہ تم نے رکھا ہوا ہے. اب اتنی ہمت ہے تو میں نے کلمہ بدل دے. اب کلمہ بدلنے کی ہمت ہے کسی میں. میں نے کہا بحث ختم ہو گئی, کیوں لوگوں کو الو بنا رہا ہے. یہ ترتیب کائنات کی حسین ترین ترتیب ہے. پہلے اللہ ہے, محمد ہے, پھر علی ہے. بگاڑی اللہ نے بتائی. میں نے کہا گھر جا. مریدوں کو میں نے کہا تمہاری سمجھ میں آ گئی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے ہی پورا رہنا چاہتے تو رہو. میں نے حجت تمام کر دی تم پر. میں نے تم کو بتا دیا کہ حق کیا ہے. حق یہی ہے. یہ ترتیب حسین ترین ترتیب. اللہ محمد قرآن میں بھی یہی ترتیب. انما ولیۃ اللہ ورسولہ والذین یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر. میں نے کہا تم فٹ پاتھ میں بیٹھ کے بنا رہا ہے, ہم نے قرآن سے اپنا عقیدہ لیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات دینا ہے فرما دیجیے. آگے لے کر چلتے اور سمجھ میں آئے امتحان. منصب اپنی جگہ, رسول کا منصب اس سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا.
کیونکہ مولا علی نے خود منصب بتایا نا، بیچ بیچ میں موقع ملے گا ہم آپ کو سب بتاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ بچے جوان ہمارے بیٹھے ان پر زیادہ حملہ ہوتا ہے نا، بچوں کو بگاڑو، بچوں کو خراب کرو، ہماری نوجوان نسل کے پیچھے پڑ جائے نا. یہ پورا بین الاقوامی جو ہے نا عالمی سازش کے تحت ہم نے مختلف جگہوں سے حملہ ہو، لیکن بے فکر رہیے آپ. تشیع کے جوہر جبھی کھلتے ہیں جب چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے. جب پوری دنیا سے حملہ ہو سمجھ لو کہ اب تشیع اپنی جوانی پر ہے، اپنی جوبن پر ہے، اور آج بھی ساری دنیا سے حقانیت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، حالانکہ ساری دنیا نے سب سے بڑا حملہ ہم پہ کیا ہے نا. دنیا نے مل کر حملہ کیا، ہر طرف سے نظریاتی حملہ، باہر سے حملہ، فوجی حملہ، اندر سے حملہ، سب کیا ہے. لیکن آج ہی تشیع پوری دنیا میں اپنی حقانیت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے. کہیں بھی حق کو پہچاننے والا ہے، وہ عرب دنیا ہو، افریقی دنیا ہو، اتنا 1400 سال میں شیعہ نہیں ہوئے تھے جتنے ابھی چند سال میں ہونے لگے. ابھی ایک سال میں غزہ کے ایک سال میں تو لاکھوں کو ایک ایک ملک میں جاتا ہوں جب 20-20 لاکھ بندہ شیعہ ہو گیا. میں نے کہا لو تم نے اتنے مارے نہیں تھے، اللہ نے سود کے ساتھ واپس کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا آپ ایک گزارش کریں گے، دیکھیں مجمع آ گیا ہمارا ماشاءاللہ، تھوڑا سا درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. جزاک اللہ. تھوڑا تمام مومنین کسی جو سلام کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے سلام بھیجتے ہوئے آگے آئے. آزمائش ہے تو اب کتنی بڑی آپ جو تمام بعد میں بتائیں گے کہ تمام انبیاء کی تمام محنتوں کو بچانے والا حسین ہے نا. یہ اس میں دلیلیں دیں گے، خالی جملہ نہیں کہیں گے. لیکن آج میں نے کہا نا مقدمہ ہے، آج تمہیدی گفتگو ہے ساری کی ساری. تو وہ جناب سید الشہداء منصب سب اپنی جگہ، لیکن اطمینان بتائیے، آپ دل سے بتائیے کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین. حسین سے زیادہ ذکر کسی کا نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ، ہے نا. بچے کو حدیث یاد. حسن حسین جوانان جنت کے، مگر ان کا بابا ان دونوں سے یاد ہے نا. علی دلیل ہے علی. لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. اب دیکھیے حسین کیا ہے بتانے جا رہا ہوں. اگر میں پہلے بند نہ باندھوں نا تو یہاں سے بھی لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے بند باندھ دیا. بند کیا کہہ رہا تھا کہ حسن حسین کچھ بھی ان کا بابا ان دونوں سے افضل بھی ہے. وہ وجہ بعد میں بتائیں گے، لیکن آپ کو نہیں بتائیں. آپ علی کے فضائل سننے کا ہے، کہاں سنتے ہیں؟ 365 دن. بھائی مولا کے دن تو مخصوص ہے. رمضان کی شبیں 18 19 20 21، چلو ایک دو آگے پیچھے کا دن بڑھا دو، یہی ہوگا نا. اور میلادہ 13 رجب، چلو ایک دن پہلے ایک دن بعد میں رکھ لو، 2-4 دن رکھ لو، یہی ہے نا. اچھا کبھی بھی کسی کے مومن کے اشارے سوار کی مجلس ہوتی ہے، کبھی کسی نے کہا کہ مولا علی کی مجلس ہوگی آ جانا؟ رسول خدا کی مجلس ہے، مجلس ہے حسین. سوئیوں ہو، چہلوں ہو، برسی ہو، اشارے سوار ہو، مجلس کس کی؟ اب میں سمجھ میں آ گیا کہ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ ذکر کس کا ہے. تو آپ ہی تو علی کے فضائل سنتے ہیں، بھائی کہاں سنتے ہو؟ مجلس حسین میں. کچھ دیر کے لیے فرض کرو واقعہ کربلا نہ ہوتا، اسلام ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام نہیں ہوتا. جب اسلام نہیں ہوتا میرے بھائی، اسلامی ختم ہو گیا تو بدر کہاں گئی؟ احد کہاں گئی؟ خیبر، خندق، فتح مکہ، موبائل کیا بھائی نہیں ختم ہو گیا، فنش. تاریخوں میں ذکر ہوتا بھی ہاں ایک دن آیا تھا اسلام نام کا، یہ تھا چند صفوں میں آ جاتا تھا، وہ ختم ہو گئی بات. یہ جو آپ کو تفصیلات سننے کو ملتی ہیں کہاں ملتی ہیں؟ آپ سمجھیں کہ حسین نے جو معرکہ لڑا تھا اس کا ایک پہلو نہیں تھا، اس کے بہت سارے پہلو تھے. ایک میدان میں فتح حاصل نہیں کی تھی حسین نے ہر طرح سے یزیدیت کو شکست دی تھی. اور سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ تم میرے بابا میں سب و شتم کرتے ہو نا، برا بلا کرتے ہو. اب میں حسین قیامت تک کے لیے منبر دے کے جاؤں گا، منبر میرا ہوگا، فضائل میرے
آسان ہو گیا بھائی تو سمجھے ہو کیا سنتے ہو؟ اب بتائیے مجلس اکادی پر کہاں سنیں گے بچوں کو کیا معلوم؟ میں نے کہہ دیا کہ مولا عارفان کے 2 دن مخصوص ہیں، چند دن ہیں، 4-5 دن شہادت کے، 1 دن میلاد کا آپ کے، وہ بھی 1-2 دن آگے پیچھے چلو اور بڑھا دو، 2-3 دن کر دو بھائی، 4 دن کر دو، اور کیا کرو گے؟ لیکن سارا سال حسین نے محبت ہے۔ اب سمجھ میں آئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ ہمارے یہاں پہلے سے لے کے آخری تک کے فضائل کہاں ہوتے؟ مجلس سے سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے نا بھائی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوتے ہوئے کبھی دن ہوتے میلاد سب کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ مجلس ہے، مجلس حسین۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کے میں نے دلیل قائم کر دی نا، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ حضور کے فضائل سب کے معصومین کا سب آپ یہی سنتے ہیں مجلس میں نا، تو یہ حسین حسین حسین، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کے اپنے بابا سے آگے چلے گئے؟ نہیں نا، کہتا یہ منصب ہے، امتحانات کے منصب ہے، جس نے جو امتحان دیا جیسا دیا، اتنے امتحانات دینے کے بعد، انبیاء سے زیادہ امتحانات دینے کے بعد، جناب سید الشہداء معاذ اللہ آج تک کسی شیعہ نے اس کو کہا نہیں، کہا نا، نبی کہا اتنا باشعور ہے شیعہ، جانتا ہے، اور کہیں ہوگا پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں تو ختم نبوت کا مسئلہ ہی ہے یہ سارا سارا، ہمارے کلمے یہی نے تو سب سے پہلے مہر ختم نبوت لگائی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیوں علی ولی اللہ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ صدقہ دیجیے محمد علی محمد پر۔ ایک جملے کا الگ الگ موضوع ہے لیکن ہم اشارے دے رہے ہیں۔ اب آئیے، یہ پورا میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آئیے جو میں نے آیت پڑھی، اب آپ کو بہت آسان ہو جائے گا جو مطلب بیان کرنا چلا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران 42واں سورہ۔ اور یاد کیجئے حبیب، جب ملائکہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ملائکہ اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ سکتے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بھیجا، اللہ کا حکم ملائکہ ہے، ملائکہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یعنی ایک جماعت کو بھیجو، ملائکہ جائے میری کنیز کے پاس جاؤ، مریم کے پاس جاؤ، اسے پیغام دو دینا، مشیت دینا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا، برگزیدہ قرار دیا، چن لیا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ چنتا ہے اور بندے چھاڑتے ہیں، اللہ چنتا ہے اور بندے، اسی لیے اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ کراچی کے باہر یہ جملہ ادا کرو، سر پہ سے گزر جاتا ہے لوگوں کو کہ کیا کہہ دیا۔ کراچی والے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں چھٹے ہوئے اور چنے ہوئے کیا ہوتے ہیں۔ صلوات میری محمد آل محمد پر۔ اور صرف منتخب نہیں کیا، صرف چنا نہیں، بلکہ آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا۔ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، آپ کو ہم نے پاک و پاکیزہ قرار دے دیا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، پھر تکرار۔ اور کیسا منتخب کیا ہے میں نے آپ کو، کیسا چنا ہے میں نے آپ کو؟ ملائکہ بتاؤ جا کے مریم، ایسا چنا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار پورے عالمین کی، مصطفیٰ علی نساء تمام عالمین کی عورتوں پہ آپ کو منتخب کر لیا، چن لیا، آپ کو سردار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، کیوں یہ پیغام کیوں آیا؟ ٹھیک ہے معصومہ بنا دیا تو جناب مریم، نہیں یہ پیغام ملائکہ کیوں بھیجنا پڑا؟ جاؤ پیغام لے کے جانتے ہیں ہم جناب مریم، اب ذرا سن لیں بچے بیٹھے نا تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کے ماں باپ نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جس پر جھگڑا چل رہا ہے، اس پر یہ بھی بتا دیں، غلط فہمی میں نہ رہیے گا، یہ جنگ ہماری جنگ ہے۔ ہمارے یہاں پیدا ہوں گے نا بڑے بڑے بکرات کہ ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کیا واسطہ، آج ہی کی مجلس میں بتا دیں گے آپ کو کیا واسطہ ہے، ابھی بتا دیں۔
ہماری لڑائی جبھی تو ہم لڑ رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ لڑائی اصل میں ان کی ہے. ابھی آپ کو ثابت کرو لڑائی ہماری اور کسی کی لڑائی. لہذا سنیے آپ، یہ بیت المقدس اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی نظر جب یہ مانی جاتی جو تو معلوم ہوتا تھا کہ بیٹا ہو. ظاہر خواتین تو نہیں مسجد کی خدمت کر سکتی ہے، اتنا خواتین کے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہر وقت رہے. لہذا منت مانگی، نظر کر لی، لو بھی بیٹی پیدا ہو گئی. وہ پریشان ہوئے ماں باپ کی، تو بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو یہ کیسے کرے گی خدمت بھائی اللہ کے کرے گی، تو بیٹی پیدا ہو گئی. جناب زکریا گھر کے فرد ہے نا، جناب مریم کی کہیں کزن لکھا ہے کہیں مامو لکھا ہے، گھر کے فرد ہیں جناب زکریا. جناب زکریا پیغمبر ہیں، ان سے پوچھا آپ نے بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو انبیاء کا خاندان ہے نا، پورا بنی اسرائیل کا خاندان ہے. اچھا یہ بتا دیں ان کا تقدس ہے پورے معاشرے میں بیت المقدس میں، سب جانتے کہ یہ انبیاء کا خاندان ہے. ایک نبی تھوڑی، پھر جناب یحییٰ بھی آنے والے جناب زکریا کے بیٹے، ایک بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، چار چار پانچ پانچ نبی، ایک تو مقدس احترام بہت ہے. اور یاد رکھیے ایسے خاندانوں کا جن کا اتنا زیادہ احترام ہے ان کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں. حاسد یعنی حسد تو وہ جلتے بھی کرتے بھی تھے کچھ لوگ، جیسے بنی ہاشم. بنی ہاشم کو جو اللہ نے عزت دی تھی وہ دوسروں کو راس نہیں آتی تھی، حسد نہیں ہوتی تھی نا. تو دشمنی کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ خامخواہ کیا آپ کو جو بنی ہاشم کو عزت تھی، لوگ کچھ بھی کر لیتے تھے، وہ مقام ملتا نہیں تھا معاشرے میں. تو ایسا ہوتا ہے نا ہر جگہ کہ خامخواہ میں حسد ہو جاتی ہے کہ کیوں اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں لوگ، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو. آپ کبھی غور کر کے کیجیے، آپ نے کسی کے سامنے کسی کی تعریف شروع کیا، وہ پیچھو تو آپ دھارا گیا یہ کیا ہو رہی ہے، یہ فلاں کی تعریف کر رہا تھا، اس نے کوئی نہ کچھ ہاں مگر کر کے وہ کچھ نہ کچھ ڈیمیج کرے گا تاکہ اس کے امیج کو خراب کیا جائے. خاص طور پہ مولوی، شاعر، ادیب. مولوی، شاعر، ادیب یہ کبھی ایک دوسرے کی تعریف برداشت ہوتے ہیں چند، لیکن میں بطور کلی ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے. اور بھی ڈاکٹر میں بھی یہ مرض ہوتا ہے، کسی اس کو کیا معلوم، جاہل ہے، اس نے اس کو جاہل تھا، اس نے اس کو جاہل کا معلوم، کوئی پڑھا لکھا ملک میں ہے نہیں، سارے تو جاہل ہیں، اس کو جاہل کریں. وکیلوں کا یہی حال، سب کا یہی حال ہے، ایسے نہیں برداشت ہوتا. ہم اس کی تعریف کیوں ہوئی، تو یہاں بھی یہی حال ہے. جناب مریم کا خاندان اتنا پاک و پاکیزہ خاندان. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ جناب زکریا نے کہا بھائی نظر تو پوری کرو. لہٰذا یہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں حجرہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے، یہ وہاں رہے گی مقدس تھا، اس کی عبادت، اور باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے تھے تاکہ کوئی اچانک خامخواہ میں گھس نہ جائے. دروازہ کھلا دیکھ کے کمرے میں، حجرے میں جب واپس آتے تھے تو انواع و اقسام کے پھل، میوے، غذائیں رکھی ہوتی تھی. تو حیران ہو کر کہتے تھے جناب مریم سے کہ میں تو گیا ہوں باہر سے بند کر کے دروازہ، یہ سب آیا کہاں سے؟ کہ میرا اللہ بھیجتا ہے، میرا اللہ. اب آپ بتائیے کہ ایسی مقدس خاتون بچی 13-14 سال کی، چلیے 15-16 سال کی رکھ لیجیے، اسے زیادہ سنی جناب مریم کا، اس پہ ولادت کے آثار آ گئے، اس میں ولادت کے آثار ظاہر ہو گئے. کیا حال ہوگا اس کے معاشرے میں؟ بس جناب خبر نکلنا تھی کہ پہلے پورے بیت المقدس میں قیامت ہوگی. او ہو گھر 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 گھر. یہ دیکھو ہم تو ان کو ایسا سمجھتے تھے، معاذ اللہ ہم تو ایسا خاندان سمجھتے تھے. ہوتا نا کسی کا وہ یہ تو کتنے پارسا بنتے تھے، کیا کیا ہے نا، یہ ساری زبانیں آتی نا، جملے آتے نا زبانوں میں، جو ہم تو یہ سمجھ یہ کیا کیا. اب جناب سارا خاندان پریشان کیا، جناب زکریا پریشان کہ بھئی کیا کیا جائے. جناب مریم فرما رہی کہ اللہ میرا گواہ ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں. قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے، چھوا تک نہیں، میں کیا کروں؟ جناب زکریا کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے میں بھی جانتا ہوں، لیکن معاشرے کا کیا کروں جناب؟ معاشرے کو تو ایک آئٹم چاہیے، وہ تو آئٹم لے کے دوڑ گئے. یعنی تہمت لگانے میں ماسٹر ہیں، تصدیق بھی نہیں کرتے. کسی میں تہمت لگا کے دیکھیے، جب تک شام تک آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں وہ خبر ایسی پھیل چکی ہوگی جاؤ کرتے رہو کر دی. آج یہ حال ہے کہ نہیں ہے نا، کہ وہ خبر اس کی تہمت ہٹے گی نہیں بیچارے سے، چاہے غلط ہو، ہے نا ایسا. اب مجھے بتائیے وہ معاشرہ صفائی کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. کہا صفائی کیسے پیش کریں؟ جانتے بھائی چند لوگ جانا بھی، لیکن کہتے میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کروں، لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. گھر گھر محلے محلے یہ بات پھیل گئی کہ بھئی ایسا ہوا، دیکھو ان کی اولاد میں کی بچی نہیں ہے. معاذ اللہ دیکھو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کے چھوئے ہوئے یہ سب ہو جائے، قیامت. اب مجھے بتائیے اس بچی پر کیا گزرے گی؟
جو جانتی ہے کہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں. کیا بولی؟ اسی سورہ مریم میں، یعنی وہ تو سورہ آل عمران تھا، سورہ مریم میں اس کی تشریح کی گئی، ان کی کیفیت کی. کیا کہتی ہے؟ وقالت یا لیتنی مت قبل ھذا، فرماتی ہے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. یہ جو خبر پھیلی ہے جو ہو رہا ہے میرے ساتھ، کاش میں اس سے پہلے مت قبل ھذا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے اور اسے مری نہیں ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اس طرح لوگ مجھے بھول جاتے، میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. نسیہ منسیہ ہو جاتا. کیا مطلب ہے؟ جانتے ہیں مطلب یہ نہیں. موت تہمت کو دھوتی نہیں ہے. یہ حضرت انسان نہ زندہ کو معاف کرتا ہے نہ مردہ کو معاف کرتا ہے. وہ دنیا سے چلا گیا، مثال کے طور پہ اچھے کارنامے نہیں تھے اس کے، 4 آدمی بیٹھیں گے بعد میں، اس کا ذکر آئے گا تو ایک کہے گا بیچ میں سے بھائی مر گئے کہنا تو نہیں چاہیے مگر، اور مگر کے بعد کہانی شروع. ایسے ہی ہے نا، مگر کے بعد داستان پورا اس کا سوانح حیات کھول کے رکھ دیں گے، بلکہ بڑا چڑھا کے، ہے نا. تو آپ جانتی ہیں کہ موت مسئلے کا حل نہیں. میرے مسئلے کا حل موت، کیونکہ موت کے بعد بھی لوگ نہیں بھولتے. تو دعا کرتی ہے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اس طرح سے مجھے موت آئے کہ لوگ بھول جائیں کہ مریم کوئی شاید کوئی چیز تھی، نام تھا مریم کسی کا. ایسی موت ہے نا. کیا کرے وہ بچی، کیسے صفائی دے، کہاں سے صفائی دے؟ جانتے ہیں میں کس کو صفائی دوں؟ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب ایسے وقت میں کتنا، اب دیکھیے کریکٹر اسیسینیشن سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے انسان کا، جان کا نہیں ہوتا، کردار کا. کردار کا ہوتا ہے نا سب سے بڑا امتحان. جان مال تو وہ امتحان ہے، جتنا بڑا یہ امتحان ہوتا ہے کریکٹر کا. یہ اب یہ حالت ہے اس بچے کی. اب ملائکہ کو سمجھ میں آئے پس منظر آیت کا کہ اب ملائکہ کو اللہ نے بتا جاؤ میری کنیز پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے نا کہ ساری دنیا اس کی دشمن ہے، اس لیے پریشان ہے کہ ساری دنیا اس پہ تہمت لگا رہی ہے، اس لیے پریشان ہے کہ اب یہ تہمت دھلے گی کیسے؟ یہ تو اب ہمیشہ کے لیے لگ گئی ساتھ، میری کیسے ختم ہوگی؟ جاؤ میری کنیز کو خبر دو، بشارت دو، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا تہمت لگائے، کچھ نہیں فرق پڑتا، ہم تمہاری عزت کے ذمہ دار ہیں، ہم تمہاری طہارت کی ضمانت ہے. دنیا سے کیا ہوتا ہے؟ کیا گرے دنیا جو ہے؟ جاؤ ملائکہ، جاؤ فرشتے، جاؤ. اور اللہ نے چن لیا، اللہ نے پاک کو پاکیزہ قرار دے دیا. یعنی پہلے دن سے پہلے مرحلے سے پروردگار نے مومنین کو بھی تسلی دی کہ گھبرانا مت، ڈرنا مت. دنیا تہمتیں لگائے، الزامات لگائے، کچھ بھی کرے، جن کو میں عزت دیتا ہوں ساری دنیا مل کر بھی وہ عزت چھین نہیں سکتی ہے. صلوات علی محمد علی محمد کا عزت دیتے ہیں، ساری دنیا مل کر بھی وہ عزت چھین نہیں سکتی. یاد مقدمہ ہم نے بنایا ہے سارا، اس کو ایک پائے تکمیل تک پہنچا دینا چاہیے. دیکھیے آپ سنتے ہو قرآن، آپ کو جناب سید الشہداء کے فرمان سنتے ہیں کہ علماء میں ہیہات من الذلہ ہے نا، بچوں کو یاد ہے. ہیہات یعنی بعید ہے، دور ہے. من الذلہ، ہم سے یہ ذلت دور ہے. احانت کہہ دوں، میں بار بار لفظ ذلت استعمال نہیں کروں گا، میری زبان میں کھڑاتی ہے. اللہ کے معصوم کا فرمان ہے ہیہات من الذلہ، دور ہے ہم سے توہین. کوئی ہماری توہین نہیں کر سکتا، ہماری احانت نہیں کر سکتا. یہی ہے نا آج تک یہ نعرہ گونج رہا ہے جناب سید الشہداء کا. کس کو کہتے ہیں ذلت، احانت، توہین کس کو؟ دیکھیں کسی کو مار دیا جائے، اس کے لاشوں کو دفنانے نہ دیا جائے. دیکھو کیسا لاشا پڑا ہوا ہے، دفنانے کی بھی مظلومیت ہے، توہین ہو رہی ہے. کرتے ہیں نا آج بھی ہوتی ہے توہین. وہ کسی کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، اس سے بڑی توہین. امام حسین کہہ رہے نہیں تو ہماری توہین نہیں کر سکتے. ہو رہا ہے نا سب، سرکار دیا ہے، گھوڑے دوڑا دی جائے، سب ہو رہا ہے. امام کہہ رہے نہیں تو ہماری توہین نہیں کر سکتے. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ کسی کے گھر میں گھس کے عورتوں کو باہر نکال دو. آج ہے نا، آج یہی توہین
یعنی جو کرتا ہے وہ کس نے دنیا اس کو لعنتیں بھیج دے کس قسم کا انسان ہے، گھر کی عورتوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، کیا نہیں ہوا، خیمے جلا دیے گئے، وہ معزز ترین خاندان کائنات آل رسول سے زیادہ معزز قوم، ان بیویوں کو لایا گیا، باہر لایا گیا، مولا کہہ رہے نہیں تو وہ بھی توہین نہیں کر سکتے، یہ ہو تو رہا ہے سب، بازاروں میں، زندانوں میں، درباروں میں، حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ میں نزل ہے نا، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، مقدمہ آج کا مکمل ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کر سے بات کو آگے بڑھا دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تو بھائی توہین نہیں ہو تو گیا سب کچھ، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ سروں سے چادریں چھین لی گئی، بعض میں رسن باندھ دی گئی، بازار میں پھرائے گئے، حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ میں نزل۔ سمجھیے بات، ایک جملہ بتاتے ہیں بس آپ، ثانیہ زہرا یزید کے دربار میں، جب یزید نے کہا تھا نا کہ دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی، کہاں سے کہاں پہنچایا مدد میں، تو اس وقت ثانیہ زہرا نے ایک جملہ کہا تھا، صبر کر، تھوڑا انتظار کر، ابھی تجھے پتا چل جائے گا کچھ ہی دن میں کہ کون جیتا کون ہارا، اللہ نے کس کو عزت دی اور لعنت کا طوق تیرے گلے میں قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ وہ سمجھا نہیں، وہ بھی نہیں سمجھا، ابن زیاد بھی نہیں سمجھا تھا، اس سے بھی کہا تھا کوفے میں، وہ نہیں سمجھا کہ مسئلہ کیا ہوا، کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو واقعہ انہوں نے اہل بیت کے لیے معاذ اللہ توہین کا سمجھا تھا، ذلت کا سمجھا تھا، یہ تھا نا، اسی لیے بازاروں میں لے کر آئے، خود ہی لے کر آئے نا بازاروں میں، ہر ایک نے اپنا اپنا کارنامہ خود بتایا نہیں بتایا، انعام کے لالچ میں ہے نا، حتیٰ کہ جزیات تک بتائی، پیسے لینے کے لیے درہم و دینار اور اشرفیاں لینے کے لیے دربار میں بتا ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہوتا، جب انعامات دیتے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ، جبھی تو مقاتل بنے، وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کو جزیات کیسے معلوم، اسے 3 ماہ اس کے 15 بنے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا بھائی، وہ خود ہی بتایا تھا ہم لوگوں نے دربار میں۔ یعنی مشیت نے اہتمام کیا نا کہ جس چیز کو تم اہل بیت کے لیے، جس ذکر کو، جس واقعے کو تم توہین سمجھ رہے ہو، سڑکوں پہ لائے میں اللہ، مشیت کا یہ اعلان ہے، اسی واقعے کو اہل بیت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی عزت بنا، ثبوت، دلیل یہ کہ کل خود بازاروں میں لائے تھے، اعلان کیا تھا، جشن منایا تھا، اب قیامت تک روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر رکتا نہیں ہے۔ ہم اسی چیز کو قیامت تک کے لیے آپ کی عزت بنائیں گے، ہم آپ کو معصومہ بنائیں گے۔ تو اس لیے حسین جانتے تھے، اصول دیا دین نے، مشیت نے، کہ اللہ کی راہ میں اگر توہین برداشت کی جائے، ذلت برداشت کی جائے تو اللہ اسی کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ وہی کہ وہی واقعات میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جو واقعات تم نے بتایا پوری دنیا کو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن مشیت چاہتی تھی کہ تم اعلان کرو تاکہ قیامت تک جھٹلانے کے قابل نہ رہ سکو۔ مشیت چاہتی تھی کہ تاریخ میں ان مجرموں کے اقبال جرم درج ہو جائیں۔ اتنی بڑی قربانی دینا تھی نا، اتنا بڑا نتیجہ لینا تھا حسین کو کہ قیامت تک کے لیے دین محفوظ۔ جب اتنا بڑا نتیجہ لینا تھا تو قربانی بھی اتنی بڑی۔ مسائل سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجیے، حسن نصر اللہ، سید ہاشم صفوی، اسماعیل ہانیہ، یا سمارا اور نمارا کتنے جب شہید ہوتا تھا ہمارے کچھ لوگوں کے بیچارے افسردہ ہونا اپنی اعتدار ہے
کچھ لوگوں کے ساتھ تو بھی رہے نا تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری قلبی کیفیت کیا تھی، لیکن مایوس تھوڑی تھے کبھی بھی. لیکن ہم لوگ اب کیا ہوگا، یہ چلے گا، اب کیا ہوگا، کیا چلے گا، کیا مطلب کیا ہوگا، اللہ کے بندہ کیا ہوگا. عجیب ہے، اتنا اصول تاریخ کا سمجھ میں نہیں آیا کہ جتنا قیمتی مال بچانا ہو اتنی ہی قیمتی قربانی دینا ہوتی ہے. اگر قیمتی جانوں کے جانے سے نظریاتی مار کے ختم ہو جاتے، تحریکیں ختم ہو جاتی، تو کائنات میں حسین سے قیمتی جان اس وقت کوئی بھی نہیں تھی. کوئی تو پھر دین کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. حسین شہید ہو گئے، حسین کے ساتھ قیمتی ترین افراد چلے گئے، تو کربلا والے جانتے ہیں جو کربلا سے وابستہ ہے کہ جب قیمتی جانے، جو رہبر نے بھی فرمایا کہ جب قیمتی جانے جائیں، جب دلیروں کی شہادت ہو، تو سمجھ لو کہ یزیدیت نابود ہونے والی ہے. باطل نابود ہونے والا. لہذا کبھی بھی مایوسی کی بات نہ کرنا. یہ قیمتی جانوں کے نذرانے کی تو بتا رہے ہیں کہ فتح ہونے والی ہے. فتح تمہاری ہے آخری، اتنی قیمتی جانے، ورنہ کربلا میں ختم تھا نا سب. اسے قیمتی جان، حسین تو حسین، علی اصغر سے قیمتی کوئی جان نہیں. حسین تو حسین، اور محمد جیسا کوئی ہے صلی اللہ. تمام تر عظمتوں کے باوجود حسین کے غلاموں کا غلام ہے نا. حسین کہاں، یہ غلام کہاں، لیکن غلاموں کی دہشت نے بتا دیا. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو جب آقا آئے گا تو کیا ہوگا. غلاموں کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ میں دیکھ رہا تھا نیتنیاہو ایک بار رہبر کا نام لے رہا تھا، 3 بار پانی پی رہا تھا. اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے رہبر کا نام. یقین راتوں کو نیند نہیں آتی، رہبر کا نام آ جائے پوری رات جاگتے ہیں. یہ کیا مصیبت ہمارے سر پر پڑ گئی. ابھی شہید ہونے کے بعد اصل مسئلہ کی دہشت اتنی ہے تو اس وقت کیا ہوگا سمجھ میں آنے لگا. بس عزاداران ہے، قربانی. میں نے شروع کہاں سے کی تھی بات کہ جتنا بڑا، جتنی اللہ کو منصب جتنا بڑا دینا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی تشیع عزت قربانی دے رہے ہیں نا پوری دنیا میں. کیوں؟ دیکھیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو رہا ہے. جو صلاح الدین ایوبی بنے پھرتے تھے نا، سب بے نقاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. یہ پاک خون ہے ہمارے شہداء کا، تو پوری دنیا کے سامنے حق اور باطل کو لے کر آ رہا ہے. اور یقین مانے لاکھوں کروڑوں لوگ علل اعلان تسلیم کر چکے اس بات کو کہ اگر کوئی طاقت ہے دنیا میں جو اس سامراجی طاقتوں سے ٹکرا سکتی ہے تو وہ ہے شیعہ نے حیدر کرار. اور سارے تسلیم سب کے خم ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے راستے کو چھوڑا نہیں. اسی لیے وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم پر حملہ کیوں ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی. 12 چنار میں جہاد ہو رہا ہے، یہ کبھی اسرائیل سے لڑے؟ شام پہ حملہ ہو گیا، ساری جہادی تنظیمیں ٹوٹ پڑی. یہ سوال تو وہاں بھی اٹھ گیا، ان کے علماء بھی، ان کے بھی دانشوروں اٹھا رہے ہیں. یہ کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ شام پہ ساری جہادی اسرائیل سے کیوں نہیں لڑ رہے؟ سوال تو ہے نا، پوری دنیا میں سوال اٹھ گیا، سوال آ گیا. وہ یہ کون سی ہے جہاد ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے خلاف. یہ نقاب ہے، بے نقاب. وہ کہتے ہیں ایمان کے ضرور سے پہلے چھلنی میں چھانا جا رہا ہے، الگ الگ ہو رہا ہے. اب ایک طرف ہو رہا ہے باطل ایک طرف. اس سے کہتے ہیں دعائے زہرا کا اثر. اور بھی بات کریں گے دعائے زہرا پر، لیکن آج وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل یا پرسوں آ جائے گا دعائے زہرا پہ بات کریں گے. یہ دعائے زہرا، زہرا کی دعا اس لیے تھی کہ صرف میرے بیٹے کو یاد کرنا نہیں، کیا ہوگا حسین کے بعد، پھر کیا ہوگا. نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، وہ قوم اللہ کے دین کے لیے قیام کرے گی، وہ قوم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گی. اس قوم کو اللہ روئے زمین پہ اپنا وارث بنائے گا. بتائیں گے کیسے وارث بنائے گا، قرآن سے بتائیں. یاد رکھیے دعائے زہرا کا مطلب یہ ہے جس مقصد کے لیے حسین نے وہاں قربانی دی تھی، اگر یہ کربلا نہ ہوتی نا آج کا کوئی قیام نہ ہوتا.
اچھا بتائیے، میں صاحب سے آتا ہوں، ایک جملہ آپ سے، ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی مستجاب دعا ہے؟ آپ دعا مانگیں پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے خود فاطمہ زہرا کا۔ حسین دنیا میں آئے، رسول نے فوراً ہی خبر دے دی، شہادت دی نہیں دی؟ نہ دیتے، ماں ہے، خوش ہے کہ ابھی میرا بچہ میری آغوش میں ہے، اور اچانک خبر دے دی۔ حسن کے بارے میں بھی خبر دی جب حسن آئے تھے، دونوں بیٹیوں کے بارے میں سب خبریں ہیں، کیوں چھپا لیا ہوتا نا؟ اب بتائیے وہ ماں جسے اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان پر کیا کیا ہوتا ظلم، وہ کیسے پالے گی بچوں، ہے نا؟ کیسے پالے؟ اب مجھے بتائیے، کہیں کوئی ضعیف ترین روایت ہے کہ زہرا نے دعا کی اور معبود میرے بچوں سے یہ امتحان نہ لے؟ اگر دعا مانگتی تو پوری ہوتی یا نہیں؟ بتائیے، ہوتی نا؟ نہیں مانگی نا دعا، کیوں؟ یہ ہے زہرا کی منزلت، مقام، منصب، جس پہ بات کریں گے آگے کی مجالس میں انشاءاللہ، زندگی شرط ہے، یہ ہے مقام۔ پہلے دعا کرتی سب لیکن جانتی ہے دختر رسول کے دعا تو کروں گی، میرا حسین بچ جائے گا، میرا حسن بھی بچ جائے گا، میری بچیاں بھی بچ جائیں گی، کوئی ان کی چادر کی نہیں چھینے، لیکن ہاں پھر یہ ضرور ہوگا کہ ایک اور نبی، ایک اور کتاب، ایک اور قرآن، بس ان تمام زحمتوں کو بچانے والا حسین، لیکن حسین تک ان زحمتوں کو بچانے کے لیے پہنچانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا مانے گی تو سب کچھ ہوگا نا، اس لیے مقام فاطمہ زہرا پنجتن میں الگ ہے، سب سے نمایاں ہے۔ اس بیوی نے قبول کی، ان سارے مسائل کو قبول کی۔ بتائیں گے کل آپ کو تقدس کیا ہے، معصومہ تھا، لیکن یہ یاد رکھیے، بس ایک جملہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، کیونکہ معصوم یاد رکھیے کہ مبالغے سے کام نہیں لیتا، اپنی گفتگو میں کبھی بھی مبالغے سے کام نہیں لیتا۔ جب بیوی یہ کہہ رہی ہے نا تو یہی ہے، جب فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لغن، سبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتیں اس طرح ٹوٹ، اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل آئے۔ بس دو تین جملے سنیے آج مجھ سے۔ ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہے نا کہ بی بی کے سن مبارک کتنا تھا اس وقت شہادت کے وقت؟ 19 سال، چلو کسی نے لکھا 21 سال، کسی نے لکھا 23 سال، سب سے زیادہ جس نے لکھا اس نے لکھا 25 سال، ہے نا؟ مجھے بتائیے انصاف سے کہ 25 سال کی خاتون بوڑھی ہوتی ہے، ضعیفہ ہوتی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، وہ کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے، ہر وقت اس کے سر پہ وہ بڑا رومال ایک پٹی کی صورت بنا رہتا ہے بخار کی وجہ سے، تپ کی وجہ سے۔ جب کہو تو لوگ کہتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، ایک بچی 19 یا 21 سال کی، اس کے تو کیسے ہوگا؟ ہاں میں بھی کہتا نہیں ہوتا، لیکن سنا ہوا کیا تھا اس بیوی کے ساتھ، ہوا کیا تھا فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ جب کسی کی پسلی میں چوٹ لگے نا، مجھے لگی بھائی یقین ڈاکٹر آگے رہے تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا، اللہ آپ کو بچائے محفوظ رکھے، پوچھ لیجیے۔ میں گر گیا تھا، میری ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، ایکس رے وغیرہ ہوئے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ چوٹ لگی ہے آپ کو لیکن ہڈی بچ گئی ہے، یہ ہفتہ 10 دن درد رہے گا، یہ دوا پین کلر مجھے دے دی۔ یقین مانیے کہ میں جتنی بار سانس لیتا تھا مجھے درد میں نہیں کہہ رہا خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کو، لیکن میں گزرا ہوں، جب میں سانس لیتا تھا بڑی مشکل سے، یہ مجھے شدید اذیت سے تکلیف ہوتی تھی پسلی، اور اس وقت میں سوچتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، میرے درد کا عالم یہ ہے کہ ہر سانس میں مجھے تکلیف، اور جس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو وہ بی بی سیدھی قامت کے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں نا، اس لیے آپ کی کمر خمیدہ رہتی تھی، عصا کے سہارے سے کھڑی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، یہ بی بی۔ اور جب انسان شدید اذیت میں ہو اندرونی طور پر تو اس کی پوری تکلیف اس کے چہرے پر آتی ہے۔
صبح شام آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر پہچانتے ہو، پھر ہاتھ دیکھتے ہیں بھائی کیوں پریشان لگ رہے ہو، کیوں تکلیف میں ہو، ایسا ہے نا؟ خوشی بھی غم بھی سب چہرے پہ آتا ہے۔ تو بی بی جو اندرونی اذیت سہ رہی تھی وہ جھریوں کی صورت میں چہرے پہ آ رہی تھی، وہ تکلیف جو برداشت کر رہی تھی، اس کی وجہ سے بڑھاپا تھا، اس کی وجہ سے بال تھا، اس کی وجہ سے عورت اذیت کر رہی تھی، اس کی وجہ سے۔ جب مولا عارفان جنازہ تیار کر رہے تھے تو ایک چیخ بلند ہوئی تھی، سنی تھی لوگ گھر میں جو موجود تھے، بعد میں پوچھا تھا مولا جب آپ معصومہ کا جنازہ تیار کر رہے تھے، تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، آپ کی فریاد بلند ہوئی تھی، ارے ان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، تو میں کیسے بتاؤں؟ جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، معصومہ کی کتنی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن دختر رسول نے علی کو بتایا نہیں تھا، علی سے چھپایا، بتائی نہیں تھی، بس عزاداران حسین میں نے گفتگو کو ختم کر دیا۔ جب جنازہ چلا تھا نا گھر سے، رات کی تاریکی میں وصیت کے مطابق، تو کسی چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی پیچھے سے۔ علی واپس پلٹے، دیکھا زینب، چھوٹی سی زینب سر پہ چادر ڈالے، اماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا؟ اماں میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ جنازے کے پیچھے پیچھے آ گئی، علی نے جنازہ رکھ دیا، واپس مڑے، بچی کو اٹھایا، گھر میں داخل ہوئے، گود سے اتارا، سینے سے لگا کے رو رہے علی راز، میری بچی رات کی تاریکی صحیح، کوئی سننے والا نہ صحیح، لیکن تیرے بابا علی کو گوارا نہیں کہ تو اس عالم میں روتی نہیں گھر سے باہر آ۔ عزاداران حسین میں کہتا ہوں مولا، مولا یہ 11 ہجری ہے، آپ نے زینب کو آغوش میں لیا، گھر میں واپس پہنچایا، کیا ہوگا 61 ہجری جب یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے رسول کی عطرت کو بازاروں میں لائیں گے؟ بیویوں کا عالم یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہوں گی، چہرے کا پردہ بالوں سے کیا ہوگا، منادی ندا دیتا ہوگا، آؤ لوگو آؤ، جس سے بطول و علی کی بیٹیوں کا تباہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ بارک لنا فی حق محمد وعلی محمد، ہمارے اس خلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ، مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بیمار ہیں، زخمی ہیں، ہر بیماری کربلا ان سب کو صحت کاملہ واجب عطا، جو بیمار ہیں، جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بہت ہی سرانی کربلا خیر سے ان کو جلد جلد ان کے گھروں تک پہنچا، معبود پارا چنار کی مومنین کی مدد فرما، اور آپ سے بھی کل باضابطہ بھی اعلان کروں گا، آپ کو بھی ہم سب جو کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے کرنا ہے، بہت مشکلات میں، بہت مشکلات، مختلف شہروں میں کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی کل تک اعلان ہو جائے گا، اور اطمینان سے یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے کہ اپنی بچت میں سے کچھ دینی، میں کہوں گا اپنا پیٹ کاٹ کے دیں، اور بڑے معتبر لوگ ہوں گے جن کا اعلان کیا جائے گا، آپ کو مدد کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اس وقت ہم سب کی مدد کے منتظر ہیں، ہم نے غزہ کے لیے کیا، ہم نے بیروت کے لیے کیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم وہاں کے لیے کریں اور اپنے بھائی بہنوں کو جو سخت مشکل حالات میں، پروردگار ان کے مشکلات کا خاتمہ کر دے، ان کے دشمنوں نے نجس دشمن نے جو گھیرا ڈالا ہے وہ گھیرے کو ختم کر دے، معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے پہنچا، معبود غزہ کے مجاہدین، ہمارے حماس کے مجاہدین، حزب اللہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما، معبود موت نہ دے جب تک بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے آزادی نہ دے گا، پروردگار ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آنکھ حجت کا ظہور ہو، مشکلنا سے سپاہیوں میں شامل ہو جائے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے تھے ان کے لیے اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت، خاص طور پہ شہدائے پارا چنار کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید